370 کے ختم ہونے کے بعد ہمیں شملہ معاہدے سے انحراف کیوں نہیں کرنا چاہیے، جبکہ انڈیا بائی لیٹرل بات کرنے کے لیے اب تیار ہی نہیں ہے؟ نہیں، میں ان دونوں چیزوں کو نہیں جوڑ پا رہا ہوں. آپ کا سوال جو ہے انڈیا نے اچانک آیا ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ انڈیا نے جتنے اقدامات کیے ہیں وہ یک طرفہ کیے ہیں، اور 1972 سے لے کر اب تک ہمیں معلوم ہے کہ شملہ معاہدے کے سلسلے میں ہندوستان کبھی بھی مخلص نہیں رہا. صرف یہ سوال پوچھ لیجئے کہ شملہ معاہدے کے تحت اس کے فریم ورک میں آج تک کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں دو طرفہ، اور جو دو طرفہ مذاکرات ہم کرتے تھے اس میں کبھی شملہ معاہدے کو انووک نہیں کیا جاتا تھا. یعنی دو طرفہ مذاکرات ہو جاتے تھے، 8 نکاتی ایجنڈا ہے، 10 نکاتی ایجنڈا ہے. آخری مرتبہ جو سشما سوراج تھی وہ 2015 میں آئی تھی اور ایک رابطہ ہوا تھا، اس کے بعد کوئی رابطے نہیں ہو سکے. بات بھی شاید 2015 میں شاید 2016 میں ایک اور ہوا، 2016 کے آغاز میں. لیکن کوئی بامانی جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سٹرکچرڈ ڈائلاگ نہیں ہو سکا. لیکن واجپئی صاحب تو اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے ہی آئے تھے. واجپئی صاحب تو 2004 میں آئے تھے. 2004 میں، میں کر رہا ہوں 2015 کی بات کر رہا ہوں جی. تو اس لیے شملہ معاہدہ جو ہے وہ ہندوستان کو زیادہ پیارا تھا، اور وہ اس کی تشریح یوں کرتے تھے کہ اس کے بعد یہ مسئلہ دو طرفہ ہو گیا ہے اور اسے آپ کسی بین الاقوامی فورم میں نہیں اٹھا سکتے، اقوام متحدہ میں نہیں اٹھا سکتے، یا کسی تیسرے ملک کو آپ دعوت نہیں دے سکے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے امور میں ثالثی کرے. ہم اس کو نہیں مانتے تھے کیونکہ خود نہ شملہ معاہدے میں یہ ایسا لکھا ہوا تھا، نہ اقوام متحدہ کی چارٹر اس قسم کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ اس میں پروویژنز موجود ہیں کہ دو طرفہ مذاکرات ہوں. اس کے باوجود اگر مسئلہ نہیں حل ہوتا تو اس کے ایسے آرٹیکلز موجود ہیں جس کے تحت جو ہے آپ اقوام متحدہ سے رجوع کر سکتے. تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا، ایک حیلہ بہانہ تھا ہندوستان کا شملہ معاہدے کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو دفن کرنا. وہ کامیاب نہیں ہوئے. اب انہوں نے آخری کوشش یہ کیا ہے کہ آرٹیکل 370، آرٹیکل 35A اس کو ختم کیا، اور اس کے بعد حال ہی میں انہوں نے یہ انتخابات کروائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کو دفن کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی یہ بڑی غلط فہمی ہے. ایک چھوٹا سا سوال ہے ہندوستان سے کہ اگر انہوں نے مسئلہ ختم کر دیا ہے اور کشمیر میں بالکل امن اور سکون ہے، لوکل آبادیاں ان کے ساتھ ہیں، تو وہ 10 لاکھ فوجی کیا کر رہے ہیں؟